نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے۔ اب اگر اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے یا ہماری ہی بات ہو رہی ہے یا ہمارے لیے ہی نصیحت ہے، تو کیا ہمیں وہ نصیحت، وہ جو ہمارا ذکر ہے، کیا ہمیں اس کی سمجھ ہے؟ اگر سمجھ ہوگی تو ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر تو عمل بہت دور کی بات ہے۔ آپ اگر کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، یونیورسٹی، اسکول، کالج یا آفیسز میں، تو وہاں پر عام طور پر ایک نوٹس بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈفرینٹ نوٹسز لگائی جاتی ہے تاکہ یونیورسٹیز کے، کالج کے، اسکول کے، آفیسز کے جو امپلائیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ یونیورسٹی ان سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ نوٹس پڑھتے ہیں اور اکارڈنگلی پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن لیٹ سے آج سے یا کل سے وہی نوٹسز کسی ایسی لینگویج میں لکھ دی جائے جو آپ کو آتی ہی نہیں، تو نوٹس تو ایز یوزول لگا دیا جائے گا، آپ جا کے دیکھ بھی لیں گے، شاید ہم میں سے کچھ اس کو پڑھ بھی لیں گے، لیکن سمجھ کسی کو نہیں ہے۔ اب جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ اسٹوڈنٹ، وہ امپلائی، وہ کیا سوچے گا کہ یہ یونیورسٹی والے یا یہ آفیسز والے یا ڈپارٹمنٹ والے ہم سے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سیم کیس قرآن شریف کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے۔ اب ہمیں اس ذکر کی ہی سمجھ نہیں ہے، اس نصیحت کی ہی سمجھ نہیں ہے، تو عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ زبان بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں، سورہ قمر میں ایک آیت ہے جو کہ 4 دفعہ ریپیٹ کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے یہ قرآن ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ان الفاظ کے ساتھ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا ہوگا اس کو تھوڑا سا ریفریش کریں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ چلیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف تہجی کو یا حروف الہجا کو عربی زبان میں بہت اہمیت حاصل ہے،
جس طرح باقی زبانوں میں الفابیٹس اور حروف تہجی اردو میں، اسی طرح عربی میں بھی۔ اب عربی میں پھر ہم نے دیکھا کہ حروف الہجہ جو ہے وہ 28 ہے، کچھ کے نزدیک 29 ہے۔ وہ فرق بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ 28 ہے وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف کنسیڈر کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، مینس کہ اس کے اوپر کوئی زبر، زیر یا پیش یا علامت سکون نہ ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اور جب بھی اس کے اوپر حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ دوسرا پھر ہم نے دیکھا کہ اس حروف الحجہ کو عربی میں پڑھتے کیسے ہیں، تو اس پہ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ جس حرف کے اندر یا جس حرف کو پڑھتے ہوئے آخر میں ایک ہی ساؤنڈ آ جائے، اس ایک ہی ساؤنڈ کو آپ نے آ کی ساؤنڈ میں چینج کر دینا ہے۔ مثلا ہم اردو میں پڑھتے ہیں بے، تو اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے با میں، تے تا، سے سا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ وہ آپ جب 28 حروف پڑھیں گے تو جہاں جہاں ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے آخر میں، تو وہاں آپ نے اس کو آ میں کنورٹ کر کے پروناؤنس کرنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ٹائم ضائع کیے بغیر آگے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ہم نے کل ختم کیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی زبان ہو اس میں لازم بات ہے، زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو عربی بھی ایک زبان ہے، اس کے بھی الفاظ ہوں گے۔ تو وہ جتنے بھی حروف ہم نے پڑھے تھے، حروف الہجہ، اور اس کے ساتھ جو ہم نے پھر حرکات پڑھی تھی کہ زیر، زبر، پیش اور حالت سکون، یہ حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے کمبینیشن سے جو چیز ہمارے وجود میں آتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، اور اس لفظ کو عام طور پر کلمہ بھی کہتے ہیں۔ میں اگر کہنا چاہوں یہ ایک نام ہے، مستنصر، تو یہ سارے حروف ہیں، میم، سین، تا، نون، صاد اور را، اور اس کے اوپر وہ حرکات آ رہی ہے۔ تو ان حرکات اور حروف کے کمبینیشن سے جو چیز ہمارے وجود میں آتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، جب لفظ بن جاتا ہے تو لازمی بات ہے پھر وہ الفاظ کچھ ایسے ہوں گے جو کہ کچھ بے مقصد ہوں گے، بے معنی ہوں گے، اور کچھ کے میننگ ہوں گے۔ بے مقصد مینس کہ جب آپ اس لفظ کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شاید اس لفظ کے بارے میں کوئی خاکہ نہ بنے ذہن میں۔ مثلا جیسے یہ لفظ بن گیا تو یہ لفظ یا تو بامعنی بھی ہو سکتا ہے یا بامعنی جسے ہم پڑھتے ہیں، اور
بے معنی یا بے معنی بھی بن سکتا ہے۔ اب با معنی بے معنی کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے اس لیکچر کے سننے کے بعد جب آپ لوگ کچن میں جائیں گے، ڈرائنگ روم میں جائیں گے، ڈائننگ ہال میں جائیں گے، تو آپ وہاں پر کچھ چائے شائے پئیں گے، کھانا وانا کھائیں گے، تو چائے تو آپ پی لیں گے، لیکن یہ شائے کیا چیز ہے؟ کھانا تو ہو جائے گا، یہ وانا کیا ہے؟ بسکٹ شسکٹ، تو یہ جو شسکٹ، وانا، شائے، یہ سارے اس بے معنی حروف کے کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور وہ چائے، کھانا اور بسکٹ بامانی حروف کے کیٹیگری میں، الفاظ کے کیٹیگری میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن کی زبان سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اور قرآن میں الحمدللہ کوئی بھی بے معنی الفاظ یا لفظ نہیں ہے، تو یہ ہمارا سکوپ ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس پیچھے رہ جائیں گے بامانی۔ اچھا، اب جیسے ہی وہ بامانی لفظ بن جاتا ہے تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے جو قواعد جب مرتب کیے جاتے ہیں تو اہل زبان اس زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو آپ سمجھ لیں ایک لے مین کی لینگویج میں کہ ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے کسی ایک جگہ، لٹ سے اس کمرے میں سارے کے سارے الفاظ کو لے کے ڈمپ کر دیا، اب اس الفاظ کی چھان پٹا ہوتی ہے، چھان بین ہوتی ہے، اسکروٹنی ہوتی ہے، اور ان کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ جو الفاظ ہے یہ اس کیٹیگری کے ہے تو یہ اس گروپ میں جائیں گے، اس کا نام یہ ہوگا، یہ باقی الفاظ ادھر جائیں گے، اس گروپ کا نام یہ ہوگا، اور تیسرے کا یہ ہوگا، اور چوتھے کا یہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ انگریزی کی مثال لے لیں تو انگریزی میں جتنے بھی الفاظ ہے، حروف ہے، ان سب کو جب اکٹھا کیا گیا تو ان کو 8 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، جس کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ ان الفاظ کو جب ڈیوائڈ کیا گیا تو اس میں سے کچھ ناؤن کی کیٹیگری میں چلے گئے، کچھ پروناؤن کی کیٹیگری میں چلے گئے، کچھ ورب کی کیٹیگری میں چلے گئے، کچھ ایڈورب کی کیٹیگری میں چلے گئے، کچھ ایڈجیکٹیو کی کیٹیگری میں چلے گئے، کچھ پریپوزیشن، کچھ انٹرجنکشن، کچھ کنجنکشن۔ تو اسی طرح انگریزی میں ان کو 8 گروپس میں ڈیوائڈ کر کے اور ایک پارٹس آف اسپیچ بنا دیا گیا کہ اب انگریزی زبان ان گروپس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جب آپ یہ 8 گروپس جب یاد کر لیں گے تو آپ کو انگریزی زبان کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ لائک وائز یہی کام جب عربی کے ساتھ کیا گیا، اس کے سارے الفاظ کو اکٹھا کیا گیا، ان کی جب گروپنگ بنائی گئی بامانی الفاظ کی، تو اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا یا کیٹیگرائز کر دیا نمبر 1 اسم میں، دوسری کیٹیگری جو بنائی گئی وہ تھا فعل، اور تیسری کیٹیگری جو بنائی گئی وہ تھا حرف۔ میننگ بائی کہ جس طرح انگریزی زبان ان 8 کیٹیگریز کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو انگریزی کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ سملرلی یہ 3 کیٹیگریز اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو پورا کا پورا قرآن، پوری کی پوری عربی سمجھ آ جائے گی۔ میننگ بائی
کہ اگر آپ الحمد سے یا الف لام میم سے سٹارٹ کر لیں گے والناس تک، تو درمیان میں جو بھی لکھا ہوا ہے 6666 کے قریب آیت یا آلموسٹ 78,000 کے قریب ورڈز، وہ یا تو اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے اور یا حرف ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آپ نے کنفیوز اس حرف کو نہیں کرنا. وہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں حروف پڑھے تھے، حروف الحجہ، حروف الحجہ، الف با تا، یہ وہ والے حرف نہیں ہیں، یہ ایک کیٹیگری کا نام ہے. اس کیٹیگری میں یہاں کچھ نہ کچھ آئے گا. اچھا جی، یہ چیز ہے، جب اکٹھی ہو گئی تو اس کیٹیگری کو، اس گروپ کو ہم نے نام حرف کا دے دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ حرف اور وہ حرف، حروف الحجہ، وہ ایک ہی چیز ہے. وہ ایک چیز کسی لحاظ سے ہے بھی، مطلب وہ جب ہم آگے پڑھیں گے اس کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، مشکل کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ شاید کنفیوز ہو رہے ہو، لیکن ہونا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. تو یہ حرف، فعل اور اسم کی کیٹیگری میں ان سارے الفاظ کو جمع کر کے انہوں نے اس کو ڈال دیا. اچھا، اس سے ایک سٹیپ پیچھے چلتے ہیں. کہ وہ جو لفظ بنے تھے بامانی، کیونکہ یہ والا تو ہم نے ڈس ریگارڈ کر دیا تھا، بے معنی کو. تو اب وہ جو لفظ انہوں نے بنا دیے، کیٹیگریز بنا دی، یہ چیزیں سامنے آ گئی نظر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بامانی الفاظ ہے، یہ سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، دو ورڈز کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے، اور 3-4 ورڈز کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ وہ جو بامانی الفاظ ہے، مفرد، سنگل، وہ جو بامانی لفظ بنا ہے یا الفاظ جو بنے ہیں وہ مفرد بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ جب مفرد ہوں گے تو وہ اسم، فعل اور حرف یہی ہوں گے. مطلب اس حرف کو، فعل کو، اسم کو انہوں نے ڈال دیا مفرد کی کیٹیگری میں، کہ یہ ایک سنگل اینٹیٹی ہے. یہ قلم ہے، ایک لفظ بن گیا، لیکن چونکہ یہ سنگل ہے، ایک سنگل اینٹیٹی ہے، تو ویسے عربی میں یہ اسم ہے، تو اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈال دیا. ہے یہ اکیلا، ہے یہ مفرد. ٹھیک ہے؟ اس طرح کچھ اور چیز جو ہم نے کہا اس نے کھانا کھایا، تو جو کھانا کھانا ہے یہ بھی جو فعل ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مفرد کی کیٹیگری میں جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو مفرد نہیں ہے، مطلب کوئی لفظ یا کوئی الفاظ جو بنے ہیں وہ ان سنگل اینٹیٹیز کا مرکب بھی ہو سکتا ہے، کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو بامانی الفاظ ہے وہ یا تو مفرد ہوں گے، اگر مفرد ہے تو وہ یا اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. اگر وہ مفرد نہیں ہے تو وہ پھر مرکب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جب وہ مرکب ہوں گے تو پھر آگے انہوں نے دو کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ یا وہ جو مرکب بنے گا وہ یا تو مرکب ناقص ہوگا یا وہ مرکب تام ہوگا. مرکب تام ابھی ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. تو بامانی الفاظ جب اس کو ایز اے سنگل اینٹیٹی لیا گیا
تو اس کو ڈیوائڈ کر دیا ان تین کے اندر۔ جب ان الفاظ کو کمپاؤنڈ کی شکل میں لیا گیا اور اس کو نام مرکب کر دے دیا گیا تو نے کہا جی ٹھیک ہے تو یہ مرکب، لیکن یہ مرکب یا تو مرکب ناقص ہوگا یا مرکب تام ہوگا۔ اچھا، یہیں پر صرف میں آپ کو ایک ہنٹ دے دوں یا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، میرے ساتھ ساتھ ہو، تو مرکب ناقص بیسیکلی دو الفاظ کا، دو اسماء کا مجموعہ ہوگا، مرکب ہوگا، اور اس میں بات پوری طرح کنوے نہیں ہو رہی ہوگی۔ آئی ہوپ اٹ از کلیئر۔ مرکب ناقص وہ کمپاؤنڈ دو اسماء کا ہوگا کہ جس میں بات پوری طرح کنوے نہیں ہو رہی ہوگی، جو سننے والا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ ابھی مزید کچھ کہا جائے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ مثلا میں کہتا ہوں خوبصورت لڑکا، لمبا لڑکا، پتلا لڑکا، نیلا آسمان، آپ بنا لیے۔ اب یہ ایک اسم ہے، لڑکا دوسرا اسم ہے، یہ الگ اینٹیٹی ہے، یہ الگ اینٹیٹی ہے۔ جب ان دونوں اینٹیٹیز کو کمبائن کیا گیا تو ایک مرکب بن گیا، اور مرکب میں بھی مرکب ناقص بن گیا۔ اب اگر میں کہہ دوں خوبصورت لڑکا، تو میں اگر ساری زندگی لگا رہا ہوں خوبصورت لڑکا، خوبصورت لڑکا، خوبصورت لڑکا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خوبصورت لڑکا وٹ، خوبصورت لڑکا مر گیا، خوبصورت لڑکا پیدا ہو گیا، خوبصورت لڑکا زید خوبصورت لڑکا ہے، بکر خوبصورت لڑکا نہیں ہے۔ ابھی آپ ویٹ کریں گے تو یہ ان مرکب ناقص کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ یہ صرف آپ کو ایک ٹچ دینے کے لیے۔ یہی سینٹینس، یہی اسماء جب کمبائن ہو جائے اور جس سے آپ کو میننگ کی پوری سمجھ آ جائے، آپ کو مزید کسی چیز کی سننے کی، سمجھنے کی کے لیے انتظار نہ کرنا پڑ جائے، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ تام کہتے ہیں کمپلیٹ کو۔ میں کہتا ہوں کہ زید خوبصورت لڑکا ہے، زید خوبصورت لڑکا ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ زید کی بات ہو رہی ہے اور زید ہی خوبصورت ہے۔ یہ جو مرکب ہے، اس پورے کے پورے مرکب کو مرکب تام کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک اور بھی ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ حروف اور حرکات کی کمبینیشن سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ یا تو بامانی ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ ہم نے چونکہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن میں بے معنی الفاظ نہیں ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو ڈسریگارڈ کر دیا اور بامانی کی طرف آ گئے۔ بامانی الفاظ کی عربی والے الفاظ جتنے جب اکٹھے کیے گئے قواعد بنانے کے لیے، گروپنگ کرنے کے لیے، تو انگریزی میں جس طرح 8 گروپس بن گئے تھے، عربی زبان میں بھی ان سارے الفاظ کو جب اکٹھا کیا گیا، اسکروٹنی کی گئی، تو ان کو ان 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا کہ وہ یا تو اسم ہوں گے، یا افعال فعل ہوں گے، یا حروف یا حرف ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن پورا کا پورا اسماء، افعال اور حروف کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں ان 3 کے علاوہ آپ کو کوئی چیز یا کوئی اور ایسی کوئی اینٹیٹی یا ایسا کوئی 4th گروپ 5th گروپ نظر نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو بامانی الفاظ جب مفرد تھے تو یہ تھے، جب وہ مفرد پلس مفرد، اس کو آپ یوں بھی کہہ لیں، جب اس مفرد پلس مفرد کا کمبینیشن بنایا گیا
تو اس کو انہوں نے نام دے دیا مرکب. اور مرکب میں پھر فردر جب اس کو سب ڈیوائڈ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ایک ہوگا مرکب ناقص، دوسرا ہوگا مرکب تام. مرکب ناقص میں ہم نے پڑھا کہ ایک ایسا مرکب ہوگا دو اسما کا جس کو سننے کے بعد آپ کو مزید سننے کا انتظار رہتا ہے مفہوم سمجھنے کے لیے. جس کی مثال ہم نے دی کہ خوبصورت لڑکا، تو خوبصورت لڑکا ایک مرکب تو ہے، اینٹیٹی ہے، مفرد پلس مفرد مل کے مرکب تو بن گیا، لیکن ناقص ہے. ابھی یہ اردو والا ناقص نہیں ہے. ناقص اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ابھی آپ کو پوری بات سمجھ نہیں ہے. لیکن اسی بات کو جب میں اس شکل میں لکھا تو اب بات کمپلیٹ ہوگی کہ زید خوبصورت لڑکا ہے. تو یہ والا جو ہے اس کو مرکب تام، تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ عربی میں، اور اس کو آپ انکمپلیٹ کہہ دیں. صدق اللہ العظیم. بس آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے تیسرے لیکچر میں.